Dear viewers and learners, Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to read the poem Prayer for Strength. The poet implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrows. تو شاعر خدا سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے دل کو اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ خوشیوں اور دکھوں کو برداشت کر سکے. He also prays to grant him the strength to help the poor and to make his mind free from everyday issues. تو شاعر اب خدا سے کیا دعا کرتا ہے؟ وہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ خدا اسے غریبوں کی مدد کرنے کی قوت دے دے اور اس کے دماغ کو دنیاوی پریشانی سے آزاد رکھے. At last the prayers to his Lord to give him strength to submit his whole being to his wills. تو آخر میں وہ اپنے خدا سے یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ وہ اسے قوت دے دے کہ وہ اپنے مکمل وجود کو اس کی مرضی کے نظر کر سکے. تو شاعر کہتا ہے کہ اس کے مرضی کی نظر میں ساری قوت اور زندگی کو لگا دوں. تو this is my prayer to thee my Lord, strikes at the root of the penury in my heart. تو شاعر اب کیا کہتا ہے؟ یہ میری دعا ہے آپ سے. تو خدا سے دعا کرتا ہے، میرے خدا چوٹ لگا دو. تو strike at the root of the penury in my heart. تو کہتا ہے چوٹ لگا دو میرے دل کی محتاجی کی جڑ پر. تو محتاجی کی جڑ جو ہے میرے دل کی، تو اس پہ آپ میرے خدا جو ہے چوٹ لگا دیجئے. تو give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. تو دو قوت مجھے کہ اپنی خوشیوں اور دکھوں کو برداشت کروں آسانی سے. جو میرے غم ہیں اور جو میری خوشیاں ہیں ان کو میں برداشت کرنے کی مجھے ایسی طاقت دیے کہ میں ان کو آسانی سے برداشت کر سکوں گا. give me the strength to make my love fruitful in service. تو یہ کہتا ہے کہ دو قوت مجھے کہ پیارا اپنا پھلدار بناؤں خدمت میں. تو ایسی خدمت میں کروں کہ لوگوں کو مجھ سے سکھ پہنچے، راحت پہنچے. give me the strength never to down the poor or bend my knee before insolent might. تو آپ کہتا ہے دو قوت مجھے، give me the strength مجھے قوت دے، طاقت دے کہ نہ چھوڑوں میں، never to disown the poor or bend نہ چھوڑوں میں غریبوں کو یا کبھی کسی بری طاقت کے آگے نہ ٹیکوں گھٹنے. تو کوئی ایسی بری طاقت اگر مجھے کبھی اس بری طاقت کا سامنا کرنا پڑے تو ایسی طاقت مجھے دے کہ میں اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکوں. give me the strength to raise my mind high above daily trifles. تو کہتا ہے دو قوت مجھے کہ لے جا سکوں من اپنا اوپری دنیاوی پریشانیوں سے. تو and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. تو اب شاعر آخری شعر میں کہتا ہے اور دو قوت مجھے کہ اپنی مرضی سے نچھاور کر دوں اپنی طاقت کو تمہاری مرضی کے آگے. تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے خدا کو کہ آپ کی مرضی کے مطابق میں اپنی جو ساری طاقت ہے وہ صرف کروں. چند اس میں جو مشکل ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کے میں نے معنی یہاں پہ لکھے ہیں. اسٹرائک چوٹ لگانا، اس کے بعد ہے پینیوری تنگ دستی حاجت، بیئر برداشت کرنا، ڈس اون تسلیم نہ کرنا، بینڈ موڑنا جھکانا، انسولنٹ گستاخ بے ادب، ٹریفلز چھوٹی چھوٹی باتیں، سرنڈر ہتھیار چھوڑ دینا یا دستبردار ہونا،
دائی تمہاری ول مرضی دی تم